اس کی ماں مانگے گی، اس کا بھائی مانگے گا، یا پھر اس کا دوست مانگے گا؟ میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، تضحککم من ابن، ابن کا مطلب ہے باپ، ابو، یعنی اس کے باپ کی طرف سے جب اس کو دعا پہنچے گی وہ اس دعا کا انتظار کرتا ہے، میت قبر، او ام، یا پھر ماں کی طرف سے، او اخی، یا پھر بھائی کی طرف سے، او صدیق، یا پھر دوست کی طرف سے۔ پتہ چلا دوست بھی ایسے بنانے چاہیے جو بعد میں مرنے کے بعد بندے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، ایسے دوست بنانے چاہیے۔ بندہ خود اچھا ہوگا تو اس اپنے دوستوں کو بھی وہ کوشش کرے گا ایسے دوست میرے ہوں کہ جو میرے لیے بعد میں دعا کرے۔ ایک ادا کا بندہ تھا، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، وہ دعا کرتا یا اللہ میرے دوستوں کو اچھا کر دے، میرے دوستوں کو نیک بنا دے، میرے دوستوں کو نیک بنا دے۔ کسی نے پوچھا کہ یار تو اپنے دوستوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اپنے لیے کیوں نہیں مانگتا؟ اس نے کہا در حقیقت میں یہ اپنے لیے ہی دعا مانگ رہا ہوں۔ اس کی کیا وجہ کہ میرے دوست اچھے ہوں گے تو میں بھی ان کی صحبت میں رہ کے اچھا بن جاؤں گا، کیونکہ صحبت صالحہ و صحبت طالبہ، اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اس لیے دوست بھی ایسے رکھیں جو نیک ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور بعد میں وہ دعائی نہ مانگیں۔ ایسے دوست کا تو فائدہ ہے جو دنیا میں تو ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مل لیتا ہے، کیونکہ کام ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس لیے لوگ مل لیتے ہیں۔ مزہ تب ہے جب بندہ اس دنیا سے جائے تو ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرے، یا اللہ میرا فلاں دوست اس دنیا سے جا چکا، اس کی بخشش فرما۔ مزہ تب ہے اگر کوئی دعا مانگے بعد میں، اس کا مزہ ہے۔ پھر یہ دعا کیسی دعا ہوتی ہے؟ اگر کوئی بخشش کی دعا مانگتا ہے، یہ دعا کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بندہ ایک پرفیوم کسی کو دے نا، ادھر کی شیشی کسی کو دے نا، خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ خوشی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خوشی اس خوشی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس خوشی کے سامنے جو خوشی مردے کو تب ہوتی ہے جب کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر بخشش کی دعا کرتا ہے، تب جب اس کو خوشی ہوتی ہے نا، اس خوشی کا بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوشی کا بھی ذکر اس حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا ابن او اخن او ام او اخن او صدیق، ایسی دعا کا منتظر ہوتا ہے جو اس کے باپ، اس کی ماں، اس کے بھائی، اس کے دوست کی طرف سے پہنچی ہے۔ فرمایا وہ پھر انتظار کرتا ہے، لیکن جب کوئی دعا ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے مانگتا ہے نا، فرمایا فَإِذَا ضَحِكَ فَقَالَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فرمایا جب وہ دعا اس کو پہنچ جاتی ہے، اگر دنیا کا سارا سونا، سارے ہیرے، سارے جواہرات، سارے لال، سارے دنیا کے خزانے اس کے سامنے ڈھیر لگا دیا جائے، وہ اس خزانوں کو دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا خوش اس دعا سے ہوتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے بخشش کی جا رہی ہے۔ دعا کا اتنا فائدہ ہوتا ہے، اتنا فائدہ ہوتا ہے من دنیا وما فیہا، اس کا مطلب ہے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے بادشاہ کے اندر اس کو دے دی جائے، وہ بندہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا خوش ایک دعا سے ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دعا ہی اس کا بیڑا پار لگا، وہ دعا ہی اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا، وہ دعا ہی اس کے لیے راحت و سکون کا قبر میں سبب بنتی ہے۔ تو اس لیے والدین کو بھی چاہیے اور بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے فوت شدگان لوگوں کے لیے دعا مانگا کریں، اور دوست بھی ایسے رکھیں کہ جو آپ کے لیے بعد میں دعا مانگے، دعا مانگا کریں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ تو مردے جو قبر میں اس کو یہ مرتبہ مل گیا۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو اس کے والدین کی اپنی
والدین کی زندگی میں، ظاہری زندگی میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکا، اب اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو میں اپنے والدین کی خدمت کرتا، کاش اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو میں ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا۔ اب اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو گیا، لیکن اس کے والدین فوت ہو گئے، اب وہ کیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يموت والدان او احدهما، فرمایا اگر کسی بندے کے والدین دونوں فوت ہو گئے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہوا تو پھر کیا کرے گا؟ اور اب آپ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کسی بندے کو جائیداد سے آگ کر دیا گیا، یہ وہی آپ کا لفظ ہے، لیکن ادھر ترجمہ کچھ اور ہے۔ ادھر ہم یہ مفہوم لیتے ہیں کہ کسی کو جائیداد سے فارغ کر دیا کہ بچہ نافرمان تھا، ہماری مانتا نہیں ہے لہٰذا اس کو ہم یہ جائیداد سے فارغ کر دیا، ہماری جائیداد سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ وہ اس حالت میں اس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر سکا، اپنے والدین کو راضی کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، تو اب اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں اپنے والدین کی خدمت کرتا تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جاتا، میں جنت حاصل کر لیتا۔ اب اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہو گیا، تو پھر کیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلا یزال یدعو لهما ویستغفر، وہ بندہ اب اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو رہی ہے تو کیا کرے؟ وہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ جب تک وہ زندہ ہے فلا یزال یدعو لهما، اس کے اپنے والدین کے لیے دعا مانگتا رہے، ویستغفر لهما، اور اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا طلب کرتا رہے کہ یا اللہ میرے والدین کو بخشش عطا فرما، میرے والدین کو بخشش عطا فرما، دعا مانگتا رہے۔ اس کے لیے دیگیں پکانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بڑے بڑے لنگر پکانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 رکعت نفل ادا کر کے ایک سورہ یاسین شریف پڑھ کے بھی دعا مانگے گا تو رب اس کو بھی قبول فرما لے گا۔ یہ ہے اصل حقیقت اور اصل روح دعا، دل سے دعا مانگی، کسی کو دکھانے کے لیے دعا مانگی تو کیا مانگی؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دعا مانگی، اس نیت سے مانگے کہ میں دعا مانگوں گا میرا رب قبول کرے گا، میرے والدین کو جنت عطا فرما دے گا۔ فرمایا فلا یزال یدعو لهما ویستغفر، وہ ان کے لیے دعا مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے گا۔ اس کا دعا مانگنے والے کو کیا صلہ کیا ملے گا؟ وہ ہر سال بعد اپنے والدین کے لیے دعا مانگنے کا اہتمام بھی کرتا ہے، اشارے ثواب بھی اکٹھا کرتا ہے، ہر جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر پر حاضری بھی دیتا ہے، گاہے بگاہے وہ جاتا رہتا ہے، حاضر دیتا ہے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اس کا اس کو صلہ کیا ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ جب اس کے والدین اس دنیا سے گئے تھے وہ اپنے والدین کا نافرمان تھا، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اس کے دعا مانگنے کا اس کو صلہ یہ ملے گا کہ والدین کے نافرمان لوگوں کی لائن لگی ہوگی، رب اس کو نافرمان لوگوں کی لائن سے نکال کر والدین کی خدمت کرنے والوں کی لائن میں کھڑا کر دے گا، اس کو یہ صلہ ملے گا۔ کتنا بڑا صلہ ہے دعا مانگنے کا۔ جب بھی بندہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگتا ہے اس کو کیا صلہ ملتا ہے؟ والد کو کیا صلہ ملتا ہے؟ والد کے لیے جب کوئی بچہ استغفار کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت میں کسی بندے کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، کسی بندے کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ پوچھتا ہے یا باری تعالیٰ میرا یہ درجہ کس سبب کے ساتھ بلند ہوا؟ رب کائنات فرماتا بھی استغفار بھی بھالا دے کر لگا، تیرے بچے نے ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے، اس کی برکت سے میں نے تیرا ایک درجہ جنت میں بلند کر دیا۔ اب یہ درجہ کیا ہے؟ اس کی ان کو کام کرنا، اس کی
یہ درجہ کیا ہے؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ درجہ کیا ہے؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال ایک عربی گھوڑا جو تیز رفتار گھوڑا ہوتا ہے، 500 سال اگر وہ دوڑے، اپنی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا رہے تو 500 سال کے عرصے کے دوران وہ جتنا فاصلہ طے کرے گا، اس جتنی جگہ پر وہ دوڑے گا، 500 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، 500 سال جب وہ دوڑے گا اپنی سپیڈ کے ساتھ تو جتنی جگہ وہ 500 سال میں کور کرے گا، رب کائنات ایک درجے کے بدلے بندے کو جنت میں اتنی جنت عطا فرما دیتا ہے، ایک درجے کے بدلے۔ بندہ درود پاک کا حکم ہے، بندہ درود پاک پڑھتا، ہم نے پڑھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہاں پڑھا؟ جب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ، رب کائنات جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، رب کائنات اس کو اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ ایک انعام ہے، درود پاک پڑھنے والے کے لیے 4 انعام ہے، ایک انعام ہو گیا۔ دوسرا انعام اس کے لیے کیا ہوگا؟ رب کائنات اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا۔ کتنی پیاری بات۔ تیسرا انعام، رب کائنات اس کے 10 درجے بلند فرما دے گا۔ ایک درجے کافی اتنا بڑا ہوتا ہے تو 10 درجوں کی مسافت آپ لگائے، کتنی جنت رب کائنات عطا فرماتا ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے، کتنی جنت کا بندہ مالک بن جاتا ہے۔ اگر بندہ ساری دنیا کا مال بھی جمع کر لے گا تو جنت میں ایک مرلہ بھی نہیں مل سکتا، ایک سرسائی بھی نہیں مل سکتا، لیکن رب کائنات نے اتنا سستا سودا ہمیں عطا فرمایا، تم ایک مرتبہ درود پاک پڑھو میں 10 درجے تمہارے بارے فرما دوں گا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھو میں 10 رحمتیں تم پر نازل فرماؤں گا۔ میرے دوستو بزرگوں، دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کے بیڑے پار کر جاتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، اگر بندہ عبادت کرتا ہے اس کے بعد دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے